ایسی نعمتیں دوں گا جو رہتی دنیا یاد کرے گی۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ فرمایا کہ جو ان کے نقش قدم پر چلے گا، جو ان صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے، جو ان صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے قرآن کریم سے محبت کرے گا، جو ان صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے قرآن کریم کو سینے سے لگائے گا، جو ان صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے قرآن کریم کو اپنے سر کا تاج بنا لے گا، جو ان صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے قرآن کریم کو اپنے دل کے اندر سجا لے گا، جو ان صحابہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے قرآن کریم سے محبت کرے گا، میں اس کو بھی وہی انعام دوں گا جو صحابہ اکرام کو میں انعام دے رہا ہوں۔ صحابہ اکرام کو کیا انعام دیا اللہ تعالیٰ نے؟ اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ کا ذکر، اس مقدس جماعت کا ذکر، ان مقدس ہستیوں کا ذکر ایک ایسی کتاب کے اندر فرما دیا، ان مقدس ہستیوں کا ذکر ایک سچی کتاب کے اندر فرما دیا، جس کے شروع کے اندر لا ریب فیہ کی مہر لگا کر بتا دیا گیا کہ دنیا کی تمام کتابیں جھوٹی ہو سکتی ہیں، لیکن اس کتاب کے اندر ذرہ برابر بھی شک کی گنجائش بھی نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ کا تذکرہ ایک ایسی کتاب کے اندر فرما دیا جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا فی صحف مکرمہ، کہ میں اس جماعت کا تذکرہ، ان صحابہ اکرام کا تذکرہ ایک ایسی کتاب کے اندر کروں گا جو کتاب پاکیزہ ہوگی، جو کتاب شان و والی ہوگی، ایک ایسی کتاب کے اندر کر دوں گا جو کتاب بلند و بالا ہوگی، ایک ایسی کتاب کے اندر ان صحابہ اکرام کا تذکرہ کر دوں گا کہ جو کتاب اگر پہاڑوں پر اتاری جائے تو لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ وہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے اور اس کتاب کے ثقل سے، اس کتاب کے بوجھ سے ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ ان صحابہ کا تذکرہ ایک ایسی کتاب کے اندر کر دوں گا جو بہت زیادہ شانوں والی ہوگی، ان صحابہ کا تذکرہ ایک ایسی کتاب کے اندر کر دوں گا کہ جس سے زیادہ شان والی کتاب نہ کوئی پہلے آئی تھی نہ اس کے بعد کوئی آ سکے گی، ایک ایسی کتاب کے اندر ان صحابہ کا تذکرہ کر دوں گا کہ جس کے شروع کے اندر لا ریب فیہ کی مہر لگا دی گئی، جس کے شروع کے اندر بتا دیا گیا کہ دنیا کی تمام کتب سے افضل کتاب یہی ہوگی، یعنی قرآن کریم کے اندر ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، بلکہ 1226 آیات کے اندر ان صحابہ کا تذکرہ کر دوں گا اور بتا دوں گا کہ یہی صحابہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا مصداق ہیں، اور بتا دوں گا اولئک هم المفلحون۔ اگر پڑھو گے آپ کے قاری صاحب، آپ کے امام صاحب اگر مصلے پر کھڑے ہو کر نماز تراویح کے اندر پڑھتے ہوئے آپ کو سنائیں گے اولئک هم المتقون، تو اس کے اولین مصداق صدیق اکبر ہوں گے، اس کے اولین مصداق عمر فاروق ہوں گے، اس کے اولین مصداق حضرت عثمان ہوں گے، اس کے اولین مصداق حضرت علی ہوں گے۔ ایک ایسی کتاب کے اندر ان صحابہ کا ذکر کر دوں گا کہ جس کتاب کے اندر شک کی گنجائش نہیں ہوگی، میں ان کو انعام دیتے ہوئے اولئک هم المتقون کا اول مصداق بنا دوں گا، میں ان کو انعام دیتے ہوئے تم الجنہ کا اول مصداق بنا دوں گا، میں ان کو انعام دیتے ہوئے عشرہ مبشرہ بنا دوں گا، میں ان کو انعام دیتے ہوئے اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین کا مصداق بنا دوں گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر آپ نماز شروع کریں گے تو نماز کے اندر جب تک آپ ان کا تذکرہ نہیں کریں گے آپ کی نماز کامل نہیں ہوگی۔ ان کا تذکرہ کہاں یا اللہ کیا جائے؟ فرمایا کہ جہاں میرا تذکرہ ہوگا، جہاں میرے محبوب کا تذکرہ ہوگا، اس کے بعد صحابہ کا تذکرہ کیا جائے گا۔ جب نمازی نماز شروع کرے گا الحمدللہ رب العالمین پڑھے گا، الرحمن الرحیم پڑھے گا، اسی طرح چلتے چلتے
کے آگے آئے گا تو آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ان لوگوں کے نقش قدم پر ہمیں چلا دے، اے اللہ ان لوگوں کے راستے پر ہمیں چلا دے جن پر تو نے انعام کیا۔ یا اللہ جن پر انعام کیا وہ لوگ کون تھے؟ یا اللہ جن کے لیے ہم ہر نماز کے اندر دعا مانگتے ہیں، ہم ہر نماز کے اندر التجا کرتے ہیں، ہم ہر نماز کے اندر آزاری کر کر کہتے ہیں کہ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلا دے۔ یا اللہ بتا تو صحیح کہ نقش قدم پر جن کے چلانے کا کہا ہے وہ انعام شدہ لوگ ہیں کون؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ صدیقین ہیں۔ میں مفسرین سے پوچھتا ہوں صدیقین کون تھے؟ وہ کہتے ہیں کہ صحابہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ شہداء ہیں۔ میں مفسرین سے پوچھتا ہوں، میں علماء سے پوچھتا ہوں کہ شہداء کون تھے؟ علماء فرماتے ہیں کہ وہ صحابہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ صالحین ہیں۔ میں علماء سے پوچھتا ہوں صالحین کون ہے؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ وہ صحابہ ہیں جن کے نقش قدم پر چلنے کی ہم ہر نماز میں دعا کرتے ہیں، وہ صحابہ ہیں۔ سامعین محترم، صحابہ کی جماعت بہت زیادہ عظمتوں والی ہے۔ بہت زیادہ رفعتوں والی ہے، بہت زیادہ خوش قسمت جماعت ہے۔ کیوں خوش قسمت جماعت ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان پر انعام کیا۔ انعام کرنے کی کیا وجہ؟ کہ انہوں نے قرآن کو اپنے سینے میں سجایا۔ انعام کرنے کی کیا وجہ؟ انہوں نے قرآن کو اپنے سروں کا تاج بنایا۔ انعام کرنے کی کیا وجہ؟ انہوں نے قرآن سے محبت کی۔ انعام کرنے کی کیا وجہ؟ وہ قرآن کے لیے کٹ مرے۔ انعام کرنے کی وجہ کہ انہوں نے قرآن کریم پر آنچ برداشت نہیں کی۔ لیکن